یہ مخارج اور صفات کی سیریز کا سبق نمبر 13 ہے۔ اس سبق میں ہم 3 حروف ثا، ذال اور ظا پر بات کریں گے۔ ان تینوں آوازوں کے لیے ہم زبان کی نوک کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ خاص طور پر ظا کی آواز پر متجسس ہیں، جو کہ زیادہ مسئلہ پیدا کرنے والی آوازوں میں سے ایک ہے، تو یہ سمجھنے کے لیے پورا سبق دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسری 2 آوازوں کو کس طرح استعمال کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچیں گے جہاں ظا کو ادا کرنا انشاءاللہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اسے مرحلہ وار لیں۔ اب آئیے سا سے شروع کرتے ہیں۔ سا دراصل کوئی مشکل آواز نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ایک ایسی آواز ہے جس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کی مادری زبان عربی، انگریزی یا کوئی اور ایسی زبان نہ ہو جس میں یہ آواز موجود ہے۔ تو اس کا تلفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ خیر، سا تب ادا ہوتی ہے جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے کو چھوتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہوا زبان کے دونوں طرف سے بہے گی، جس سے سا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو دوبارہ واضح کر دوں، زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے کو چھو رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے کنارے کو اپنی زبان کی نوک پر محسوس کریں۔ یہ اس طرح دکھنا چاہیے، زبان باہر کی طرف نہیں نکلنی چاہیے، اور یہ اوپر کے دانتوں کے پیچھے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں، نوک کا نوک کو چھونا، اس حرکت کو درست کرنا اس پورے سبق سے گزرنے کے لیے بہت اہم اور بنیادی ہے۔ اس لیے یہ یقینی بنائیں کہ آپ اسے صحیح طرح سے کر رہے ہیں، جیسے ث، اس، 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 ثمود، ثرى، غیث، مثل۔ اگر آپ اس آواز پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو دوسری 2 آوازیں انشاءاللہ بالکل بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے ذال، اور ذال پھر سا کی آواز کے بالکل قریب ترین ہے، لیکن یہاں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست اندازہ لگایا ہوگا، ذال دراصل سا کا مجہورہ ورژن ہے۔ تو سا محموسہ ہے، یعنی ہم اس کا تلفظ کرتے وقت ووکل کارڈز کو لرزش نہیں دیتے، لیکن ذال ایک مجہورہ آواز ہے، اس لیے ووکل کارڈز کی لرزش کی گونج اس آواز میں شامل ہو جائے گی۔ تو ذال کی آواز پیدا کرنے کے لیے زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے کو چھو رہی ہوتی ہے اور ووکل کارڈز میں لرزش ہوتی ہے، جیسے ذا، اذ، 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 ذلك، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا۔ تو ووکل کارڈز کی لرزش کے ساتھ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے کو چھوتی ہے۔ اگلا حرف ہے ظا، اور اگر آپ نے یہ آوازیں اسی ترتیب سے سیکھی ہیں تو ظا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ ذال میں صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ ظا ذال کا موٹا ورژن ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ظا کا تلفظ کرنے کے لیے آپ ذال کو پر ادا کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھائیں گے تاکہ پر اور بھاری آواز پیدا ہو سکے۔ تو ظا کا صحیح تلفظ کرنے کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے کو چھو رہی ہو، اور نمبر 2، ووکل کارڈز میں لرزش ہو، اور نمبر 3، زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہو جو وہ بھاری آواز پیدا کرتا ہے، جیسے أَرْض، 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 ظا، ظلم،
ضو ظلل ضي ظلال عظاما غلیظ. تو لا کا تلفظ کرنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ ذال کا تلفظ کیسے کیا جائے، اور ذال کا تلفظ کرنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ ثا کا تلفظ کیسے کیا جائے. یہاں ان تینوں آوازوں کے درمیان فرق موجود ہے. اث اذ اض. آخر میں ان تینوں حروف سے متعلق عام غلطیاں. پہلی عام غلطی زبان کا غلط مقام پر ہونا ہے. اگر زبان بہت زیادہ باہر نکلی ہوئی ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا، تو یہ حرف تو پیدا کر سکتی ہے لیکن یہ اس کی آواز کو کمزور کر دے گی، اور یہ زبان کو اس کی اصل جگہ سے زیادہ دور رکھ کر دوسرے حروف کے تلفظ کو بھی خراب کر دیتی ہے، جس سے دوسری آوازیں پیدا کرنے کے لیے دوسرے مقامات پر منتقل ہونا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ دانتوں کے پیچھے ہو تو یہ آواز بالکل پیدا ہی نہیں ہوگی اور یہاں ایک الگ آواز نکلے گی. تاہم جب اسے صحیح جگہ پر رکھا جائے، یعنی نوک کا نوک کے ساتھ ہونا، تو آواز صحیح طور پر پیدا ہوگی اور منتقلی آسان ہوگی. ایک آسان ٹرک جسے آپ یہ یقینی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اسے صحیح کر رہے ہیں، وہ ہے آئینے میں دیکھنا، تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ آپ کی پوزیشن درست ہے یا نہیں. دوسری غلطی ذال کو دال پڑھنا ہے. تو مثال کے طور پر ذکر کو دکر کہنا. یہ دو آوازیں بالکل مختلف ہیں اور کچھ سیکھنے والے اسے زائی کے طور پر پڑھنے کی غلطی بھی کرتے ہیں، یعنی ذکر کہنے کی بجائے وہ ذکر کہتے ہیں، اور یہ دونوں واضح غلطیاں ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بالکل نہیں ہونی چاہیے. آخری غلطی، سا کی ادائیگی میں کچھ سیکھنے والے اس کا غلط تلفظ کر کے اسے سین پڑھ دیتے ہیں، تو سمود کہنے کی بجائے وہ سمود کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے سا کو تا پڑھنے کی غلطی کرتے ہیں، تو مثل کہنے کی بجائے وہ مثل کہہ دیتے ہیں. اور یہ دونوں واضح غلطیاں ہیں جن سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ہر وقت بچنا چاہیے. تو یہ زبان سے تعلق رکھنے والے آخری حروف تھے، اور اگلا سبق انشاءاللہ ہمارے مخارج کے سفر کا آخری سبق ہوگا. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر آپ تجوید سیکھنا چاہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.